طالبہ سامنے رکھا۔ الیکشن کمیشن آج نون لیگ جبکہ پیر کو پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کرے گا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز، پی ٹی آئی کا 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ، جے یو آئی کا صاف و شفاف انعقاد پر زور۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل کے آغاز میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے وفود سے ملاقاتیں کی۔ وفود نے اپنے تحفظات کمیشن کے سامنے رکھے۔ پی ٹی آئی وفد نے آئین کے مطابق مقررہ وقت میں عام انتخابات کا مطالبہ دہرایا۔ آپ کا صرف کنسنٹریشن ہونی چاہیے، آپ کا صرف جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں، اور یہ جو ہمیں ایک طرح سے خدشہ ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے 90 دن کو ڈیلے کریں گے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا۔ جے یو آئی وفد کے سربراہ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا، ملاقات میں کمیشن کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں، ہم نے اس بات پہ بھی زور دیا الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرے کہ 2018 کی تاریخ پھر سے دہرائی نہ جائے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن سیاسی جماعتوں کے تحفظات سن کر ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ خبر ہے ٹوبہ ٹیکسنگ سے کمالیہ روڈ پر حادثہ پیش آیا، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہائی ایس ٹائر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں اور لاشوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے کمالیہ روڈ پر حادثہ پیش آیا، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 10 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی ایس ٹائر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی جب یہ حادثہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن کی کامیابی کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کا اجتماعی کریڈٹ ہے۔ بچوں نے دور سے فوجیوں کو دیکھ کر کہا اب ہم بچ جائیں گے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ اسلام آباد میں بٹگرام میں چیئر لفٹ ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے افراد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ میں سب سے زیادہ کریڈٹ ان لوگوں کو دوں گا جو اس میں سوچنے کے عمل میں شامل تھے، اور پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے والے ان کے ساتھ جو سنکرونائز ہوئے ان کو کریڈٹ دوں گا۔ گزر ان 8-9 لوگوں پہ رہی تھی جو اس آرڈیل سے، اس کرائسس سے فزیکلی اس کا سامنا کر رہے تھے۔ ہر ایک نے مجھے کہا کہ جی شروع میں ڈر لگا، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب ہم نے دور سے فوجیوں کو دیکھا ہمیں یہ لگا اب بچ جائے گی۔ فیصلہ آسمان پہ ہوتا ہے، اظہار اس کا زمین پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کی اجتماعیت کے سینس کو دیکھ کے فیصلہ ان کو بچانے کا کر لیا تھا۔ یہ لوہے محفوظ میں بچے ہوئے تھے، لیکن اس بچاؤ کا اظہار زمین پہ ان لوگوں سے کروایا۔ دریائے سوات پر جگہ جگہ چیئر لفٹس قائم ہیں جسے لوگ دریا کے آر پار آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سوات میں یہ چیئر لفٹس کتنی ہیں اور کہاں کہاں پر قائم کی گئی ہیں، بتا رہے ہیں سوات سے سلیم اطہر اپنی رپورٹ میں۔ 100 کلومیٹر طویل دریائے سوات پر کراسنگ کے لیے 32 سے زائد چیئر لفٹس قائم ہے جنہیں روزانہ کی بنیاد پر آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ وقت اور پیسوں کی بچت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اسکول کا اساتذہ، بچے لوگ پورا اس میں جاتا ہے، آتا جاتا ہے، تو اگر یہ بند ہوئے گا تو گاؤں کو بہت تکلیف ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ گاؤں میں 500-600 گھر ہے، باقی دوسری پیچھے 2-3 گاؤں ہے، وہ لوگ نزدیک جو ہے نا آتا ہے جاتا ہے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، خرچہ کم ہے۔ ہم ادھر لیفٹ جاتے ہیں اور تقریباً 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں 20-30 روپے میں۔ ادھر سے جب جائیں گے تو تقریباً 100, 200, 150 لگے گا۔ گورنمنٹ جو ہے نا وہ بند کر رہی ہے، لیکن متبادل بھی ہونا چاہیے نا، بند کرنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سوات میں سب سے پرانا اور پہلا چیئر لفٹ پیزاگڑھ کے مقام پر گزشتہ 40 سال سے قائم ہے۔ اسی کے ذریعے منگورہ کے عوام روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں۔ ان چیئر لفٹ سے اساتذہ، طلباء، ڈاکٹرز اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد وقت اور پیسوں کی بچت کے لیے استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ منتظمین کا دعویٰ ہے
ہے کہ 40 سال سے قائم چیئر لفٹ میں آج تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور ان کے پاس حکومت کی جانب سے جاری کردہ NOC بھی موجود ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ بھی اگلے ماہ تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اجلاس میں سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے فیصلے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولیات ملیں گی، ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹریفک کا لوڈ کم ہوگا۔ محسن نقوی کے زیر صدارت اسکولوں میں تدریسی اور انتظامی بہتری کے اجلاس میں اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا بھی اصولی فیصلہ ہوا۔ اپ گریڈ سرکاری اسکولوں کا نام پنجاب پبلک اسکولز رکھا جائے گا۔ پنجاب میں 216 سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ماڈل اسکول کے اساتذہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے لمس اور UMT میں ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے گا۔ پنجاب پبلک اسکولز کے انتظامی امور کے لیے دانش اسکول اتھارٹی کے تحت الگ ونگ قائم ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ بھی کیا۔ محسن نقوی نے منصوبے کو اگلے ماہ تک 100% مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔